20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد رب هذه البلد، یہ کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمها، جس نے اس شہر کو عزت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز کی ملکیت، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا یہ کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے۔ ان آخری آیات پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے میرا نبی، آپ اعلان فرما دیں، پہلا اعلان یہ فرمائیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ میں اس شہر کے رب یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اے میرا نبی، یہود و نصارہ میں جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی کو الہ مانا تھا، ان کو خدا مانا تھا، تو اے میرا نبی آپ اعلان کر دو میں خدا نہیں ہوں، بلکہ میں خود پیغمبر بھی عبادت اس شہر کے رب کی کرتا ہوں اور کروں گا، اور وہ شہر مکہ الذی حرمہا، کہ جس نے اس شہر کو عزت والا بنایا۔ اللہ نے شہر مکہ کو بڑا محترم بنایا۔ قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور فرمایا کہ اس میں مکہ ہے، ہم نے اس مکہ میں برکتیں رکھی، برکتوں والا بنایا، اور یہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو پہلا گھر بنایا گیا اور وہ مکہ شریف میں ہے، یعنی بیت اللہ مراد ہے۔ اتنی حرمت والی یہ جگہ ہے مکہ مکرمہ، اور بالخصوص حرم کی حدود، مشرکین مکہ بھی حرم کے اندر کسی قسم کے جرم کو گناہ سمجھتے تھے، چاہے کوئی بھی جرم کرتا تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ فتح مکہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے مرکز اسلام رہے گا، اسلام کا مرکز رہے گا، اب کسی غیر مسلم کو اس پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک بیت اللہ شریف اور مکہ پر کسی غیر مسلم کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں، قرب قیامت، جب قیامت بالکل قریب ہوگی، قرب قیامت حدیث میں فرمایا کہ حبشے کا پست قد اور موٹی پنڈلیوں والا بیت اللہ شریف کو شہید کر دے گا، اور چونکہ اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور قرب قیامت اہل حبشہ کو، حبشہ کے جو رہنے والے ہیں، ان کو غلبہ نصیب ہوگا، اور یہ لوگ غالب ہوں گے
اور یہ اس میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کو بھی شہید کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان حبشے والوں کا بادشاہ لشکر لے کر خانہ کعبہ کو شہید کروا دے گا۔ تو اللہ پاک نے اس بیت اللہ کو بڑی حرمتوں والا بنایا۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ فرما رہے میرا نبی آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں رب نہیں بلکہ میں بھی عبادت اسی رب کی کرتا ہوں جس نے اس شہر کو عزت دی، اور فرمایا کہ ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ دوسرا اعلان میرے آقا آپ یہ کیجئے امرت ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا حکم یہ دیا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور لوگوں کو سناؤں۔ اور چونکہ مکہ والوں کی زبان عربی تھی، تلاوت کی جاتی تو مکہ والے قرآن کریم کو سمجھتے تھے۔ چونکہ ہم عربی نہیں ہیں، صرف تلاوت سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ہر بندہ سمجھتا رہے کہ قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہ اس لیے پیغمبر کو حکم دیا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اے میرا نبی آپ یوں فرما دیجئے مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں اور لوگوں کو سناؤں۔ اور چونکہ وہ عربی تھے اور زبان سمجھتے تھے تو اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ پڑھ کر سنائیں۔ تو نفلی عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جو عبادت ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کریم کا سمجھنا ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ میری امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر وہ انسان ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کریم سکھاتا ہے۔ تو اگر ہر بندہ سکھا نہیں سکتا، اس فضیلت کو پانے کے لیے سیکھ تو سکتا ہے۔ چاہے عمر کچھ بھی ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر نیت خالص ہے 90 سال کا بوڑھا آدمی بھی قاعدے سے شروع کر دے قرآن سیکھتے پڑھتے پڑھتے موت آ گئی تو کل حشر بھی اللہ قرآن والوں کے ساتھ کرے گا۔ اور بخاری شریف کا جو واقعہ، یہ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ 100 بندے کا قاتل وہ جب نکلا اور ایک اللہ والے کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ فلاں بستی میں جاؤ، یہ برے لوگوں کی بستی ہے۔ بندہ چلا گیا وہاں سے توبہ طائب ہو کر، اللہ کی رحمت جس پہ سایہ کرے، بندہ نکل گیا لیکن راستے میں ہی موت آ گئی اسے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، رحمت والے فرشتے بھی آگے، جنت والے بھی آگے، جہنم والے بھی آگے۔ فیصلہ ہوا، فرشتے اللہ کے پاس گئے، فیصلہ یہ ہوا کہ جگہ ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو جنت والے لے جائیں، برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو جہنم میں لے جائیں۔ اب حالانکہ وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی ابھی دور تھی، اتنا چلا نہیں تھا، نیت خالص تھی اس کی۔ اور اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، رب سے کون سی چیز دور ہے؟ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا برے لوگوں کی، اور جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا۔ وہ اس بندے کے قریب آ گئی اور برے لوگوں کی بستی دور ہو گئی، اور اس سے اس بندے کے جنت کا فیصلہ کیا گیا۔ تو نیت انسان کرے، موت آ جائے، کل گزرا تھا، ارادہ کیا، نیکی کی توفیق نہ ہوئی، اللہ پھر بھی نیکی پر عمل اجر دے دیتے ہیں، اور نیکی کی تو پھر اس پہ تو دگنا بھی نہیں 10 گنا کم سے کم ہے کہ ایک نیکی کر لو
تو کم سے کم 10 گنا ہے، جتنا اخلاص ہوگا 700 اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے سکھانے والے، سکھا نہیں سکتے تو کم از کم سیکھ ہر بندہ سکتا ہے، اور یہی بیٹھنا یہ آپ کا سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اسی فضیلت میں صدق کے دل سے بیٹھے، اور اسی حال میں زندگی کا کچھ پتہ نہیں، موت آ گئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی قرآن کو سکھاؤ اور سیکھو، اگر اس حال میں تجھے موت آ گئی تو فرشتے تیری قبر کی زیارت کو ایسے آئیں گے کہ جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، یا علی تعلم القرآن وعلمہ، اے علی قرآن سیکھ اور دوسروں کو سکھا، اس حال میں موت آ گئی، کل تیرا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے آدمی کوشش کرے ان فتنوں کے دور کے اندر ایمان کی سلامتی کے لیے بھی اللہ کے قرآن کریم سے تعلق کو نہ توڑے، اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سیکھے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور یوں ہی اس کی مثال سمجھیں کہ جیسے آپ لوگ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں بڑی، تو آپ دیکھتے ہیں فریج ہی لے لیں تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، اس کے اندر ساری ترکیب لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کیسے کیسے اس کو چلائیں گے، اور اگر اس کے مطابق چلائی، یہ احتیاط کی تو اس کی اتنے سال کی گارنٹی ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 1 منٹ کی بھی گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، اللہ نے گائیڈ بک یہ قرآن دیا ہے، مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنی، یہ گائیڈ بک ہے قرآن، اس کے مطابق چلنا ہے، قرآن کریم کے احکام کے مطابق چلیں گے کامیابی ہے، نہیں چلیں گے تو گمراہی ہے، ناکامی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم سن کر ہدایت کا جو مسئلہ ہے آگے بیان فرمایا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اس کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ضرور سوال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے چند ایک حقوق ہیں جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بنیادی قرآن کے 5 حق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تیسرا یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اور چوتھی یہ ہے جو سمجھ آئے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اور 5ویں یہ ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیم دوسروں تک پہنچانی ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں رہے، انگریز کی جیل میں، اور اس دوران فرماتے میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ آج مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے تباہ کیوں ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے میرے ذہن میں 2 باتیں آئیں، ایک یہ ہے کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ امت کا قرآن سے دوری اختیار کرنا ہے، قرآن سے دور ہو گئی امت، اور دوسرا آپس کے اختلافات۔ مالٹا کی جیل میں فرماتے میں نے عزم کر لیا تھا باقی زندگی اب جتنی بھی رہے گی میں قرآن میں وقف کر دوں گا، اور ہر جگہ قرآن کے مکتب کھولوں گا، اور قرآن کریم کی تعلیم امت کے اندر عوام میں اس کو جاری کروں گا۔ اور پھر انہوں نے تفسیر بھی لکھی، اور اسی طریقے سے کچھ حصہ انہوں نے جیل کے اندر ہی قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ اور یہ 5 حقوق مختصر ہیں، ایمان لانا، قرآن کو سیکھنا، پھر سمجھنا، عمل کرنا، پھر قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ پہنچاؤ تم میری طرف سے اگرچہ وہ 1 آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو تبلیغ کی ذمہ داری سے کوئی آدمی بری نہیں، اگرچہ 1 آیت ہی آتی ہو
اصل تو فریضہ پورے عالم تک پہنچانا تھا، مسلمان کافر تک قرآن کی آواز کو پہنچانا تھا، لیکن بدقسمتی سے جس کی یہ ذمہ داری تھی وہ خود محتاج ہے کہ یہ بات اس تک پہنچائی جائے۔ کون قرآن کو سمجھتا ہے؟ بس آج زیادہ سے زیادہ ناظرہ پڑھ دیا اور بس ختم، اور آگے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی دنیا کے اور دندے تھوڑے ہیں، تو قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم و تعلم کی ایسی روح چل پڑے کہ تمام مسلمان قرآن سیکھنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں۔ اور پاکستان میں ایک حساب کے مطابق جو قرآن سمجھنے والے لوگ ہیں وہ 1% ہے، 99% قرآن کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور ہر مسجد میں درس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ اپنا وقت نکالتے ہیں۔ تو یہ 5 حقوق اللہ کے قرآن کے ہیں، بنیادی حقوق۔ اور ہمارے ہاں قرآن کریم کے بنیادی کون سے حقوق سمجھے جاتے ہیں؟ بس زیادہ سے زیادہ جس کو محبت ہوتی ہے ریشمی کپڑے کے غلاف بنا لیتا ہے، اپنی بچی کو جہیز میں برکت کے لیے دے دیتا ہے، پڑھنا نہیں، بس وہ بھی دلہن لے کے جاتی ہے، الماری میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یا نزع کی حالت میں سرہانے کے وقت قرآن کریم چلو جی 2-4 نے تلاوت کر دی، یا نئی دکانیں کھلتی ہیں، مکان بنتے ہیں، بس قرآن خوانیاں رسمی طور پر ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو عام طور پر قرآن خوانی ہے اس کا اجر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بچوں کو مدارس سے بلایا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں اتنے قرآن ختم ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے، فقہا نے لکھا ہے کہ جس قرآن پڑھنے والے کی نیت کھانے پر ہو اس کو خود اجر نہیں ملتا، تو وہ آپ کو کیا اجر دے گا، وہ آپ کو کیا ہدیہ کرے گا؟ تو ظاہری بات ہے اگر کھانا اچھا نہ دو تو نہ طالب علم آپ کے گھر آئیں گے، نہ قاری صاحبان، کوئی نہیں آتا۔ اور آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کے دے دیں تو سب نظر کھانے پہ ہوتی ہے۔ ہم خود اسی لائن سے تھے، ہم تو بچپن میں یہی تھی ساری باتیں، کس کا کتنا اخلاص ہے۔ تو بہرحال یہ جو رسمی طور پہ ہوتا ہے، ہاں ویسے کھانا کھلا دیں، نیک لوگ کھانا کھا لیں آپ لوگوں کے گھر، یہ ایک الگ برکت ہے۔ لیکن قرآن کریم کی خوانی پر یوں قرآن خوانی کر کے پڑھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ اجر ملے گا، قرآن خوانی پر پڑھنے والے کو پھر اجر نہیں ہے، آپ کو کیا ہدیہ کریں گے؟ اس لیے خود پڑھا ہوا 1 رکوع بھی کافی ہے۔ 1 رکوع اپنے باپ کے لیے خود پڑھ لے، ماں کے لیے خود پڑھ لے، لیکن یہ رسمی طور پہ جو ہوتا ہے اور جس کی نظر کھانے پہ ہو تو اس کو خود اجر نہیں ملتا، وہ تو گویا قرآن کھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، خود اجر نہ ملا تو آپ کو کیا ہدیہ کریں گے؟ تو اس لیے یہ رسمی قرآن خوانیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے عدالتوں میں ہمارے ہاں قسمیں اٹھاتے وقت سر پر رکھنے کے لیے قرآن کو لے جایا جاتا ہے، یا جنازہ کسی کا ہوتا ہے آگے آگے وہ بندہ لے کے جاتا ہے جس کا وضو بھی نہیں ہوتا، وہ علاقے کا جو سد کرنے والا ہوتا ہے وہ آگے آگے لے کر قرآن اور چھوارے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ بس ہم نے یہ قرآن کے حقوق سمجھ لیے ہیں، تو باقی جو اصل حق ہیں اس سے ہم لوگ دور ہیں، سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کے ساتھ چمٹے رہو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا چونکہ ایک ساتھی نے اکرام بھی کیا ہے، وہ اہتمام آگے ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر کے پھر انشاءاللہ یہ ختم کر کے دعا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ بچنے کا راستہ کیا ہے ان فتنوں سے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ان فتنوں سے خلاصی اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے۔ قرآن کو پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایمان سلامت رہے گا۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو جب تک پکڑے رہیں گے انشاءاللہ ایمان بھی سلامت، قبر تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں، اور جن کی اب عمر بھی نہیں رہی، آنکھیں بھی جواب دے گئیں اور اسی طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے، کم از کم قرآن کریم کو کھول کے دیکھ لیا کرو۔ اور دیکھنے کا بھی اجر ہے، قرآن کریم دیکھو گے الگ اجر، پڑھنے کا الگ اجر، سننے کا الگ اجر، سمجھنے کا الگ اجر ہے۔ اس لیے یہ آقا علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے فرمایا میرا نبی آپ حکم کر دیجئے کہ ان اتلو القرآن، کہ آپ تلاوت کریں قرآن کی تاکہ لوگ سمجھیں، سے ہدایت حاصل کریں۔ ترجمہ دیکھیے، فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس شہر کو عزت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، یہ کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرما بردار لوگوں میں سے۔ اور تیسرا حکم میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو آدمی ہدایت قبول کرتا ہے قرآن سن کر، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس بے شک وہ تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس کے نفس ہی کا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے اگر قرآن سن کے ہدایت پر آ جاتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بندہ گمراہ ہوگا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، پس آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرانے والوں میں سے ہوں، جو گمراہ ہوتا ہے ہوتا رہے، نقصان اس کا اپنا ہے، لیکن اے میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے مجھ پیغمبر کی ذمہ داری صرف اللہ کی بات کو پہنچا دینا ہے، قرآن پڑھ کے سنا دینا ہے، منوانا میں محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، منوانا میرے ذمے نہیں ہے، میرا کام تو اللہ کے قرآن کی تبلیغ کرنا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب اللہ تمہیں دکھائے گا اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان کو پہچان لوگے۔ فرمایا پہلے تم نے نبی پاک کے معجزات دیکھے، اب ان قریب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دیکھو گے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، صفا پہاڑ سے جانور نکلے گا، لہٰذا اللہ فرماتے اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ، اگر ضد پر اڑے رہو گے۔ یاد رکھنا اللہ تمہاری کارکردگی سے غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کے مطابق اللہ کریم تمہیں بدلہ دیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ کریم ہم سب کا قرآن کریم سننا سنانا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی معاف اور درگزر فرما۔ جب تک زندگی ہے اللہ قرآن کے ساتھ قائم اور دائم رکھ۔ اے اللہ موت بھی آئے تو قرآن کے ساتھ، اللہ کل حشر بھی قرآن والوں کے ساتھ فرمانا۔ اے اللہ کریم حقیقت تو نہیں کر سکتے، اے اللہ بہانہ بنایا ہے تیرے قرآن کے ساتھ تعلق کا، اللہ تو حقیقت کرنے والا ہے۔ اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن کے حقوق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اس قرآن کریم کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچا، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ بالخصوص ہمارے درس کے ساتھی ساجد صاحب اور شفیق صاحب اے اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے، ان کی قبروں کو منور فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے درس کے جو ساتھی بیمار ہیں، ایک کے والد محترم بیمار ہے، دعا کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے درس کے جتنے بزرگ تشریف لاتے ہیں، بیماری کی حالت میں آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، اللہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص جنہوں نے سورت پاک ختم ہونے کی خوشی میں اکرام فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کو قبول فرمائے۔ بالخصوص انہوں نے دعا کا فرمایا کہ ان کے والدین مکرمین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں جان میں مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے احباب تشریف فرمائے مجھ سمیت سب کو اللہ رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرمائے، حرام مال سے مشکوک مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔